الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. استمنا کوئی بھی غیر طبیعی طور پر منی نکالنے کو کہتے ہیں. جیسے نقلی آلات آتے ہیں، ہاتھ سے ہو، نقلی آلات سے ہو، یہ سارے غیر طبیعی طریقے ہیں. جتنے بھی غیر طبیعی طریقے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے دور میں نئے نئے آلات بنائے گئے ہوں جس سے وہ اپنے منی کو خارج کرے، یہ بھی استمنا ہے. ضروری نہیں ہاتھ سے ہو، بلکہ جو ہے وہ نئے نئے آلات کے ذریعے سے بھی ہو، وہ بھی استمنا کہلاتا ہے. اس لیے آغا سیستانی نے کہا کہ ان کا استعمال بھی جائز نہیں، نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے، دونوں کے لیے جائز نہیں ہے اور دونوں حرام ہیں. تو استمنا تو آپ نے پہچان لیا. یہ استمنا اگر کوئی جان بوجھ کے انجام دیتا تو اس کے نتیجے میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. منی خارج ہونے کی صورت میں استمنا کا لفظی مطلب طلب منی کرنا. استمنا کا مطلب باب استفعال آتا ہے طلب کے لیے. استمنا منی سے نکلا ہے، باب استفعال مل جائے استمنا ہو جائے گا. تو ہو جائے گا کیا؟ طلب منی کرنا. تو یہ آرٹیفیشل طریقے سے کوئی طلب منی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استمنا. تو استمنا جو ہے وہ حرام بھی ہے، اور اس سے اگر منی خارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. عمدن اگر کسی نے کام کیا تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، کفارہ بھی لازم ہے. لیکن اگر کسی شخص کو بے اختیاری طور پر خود بخود منی خارج ہو جائے، جیسے کل کے واقعے میں آپ نے سنا تھا کہ وہ مقدس آدمی وہ لیک ہو گیا تھا بیچارہ. وہ لوگوں سے دوسرے معنی میں آپ اوپر کہاں دیکھ رہے ہو، نیچے دیکھو کہ کیا حالت ہو گئی ہے. وہ شہزادی کو دیکھ کر جو ہے تو بالکل پاگل ہو گئے. وہ امام بلا بھی رہے پھر بھی نہیں جا رہے. تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی خود بخود بے اختیار نکل جاتا، چاہے جاگتے میں بے اختیار نکل جائے، چاہے سونے میں بے اختیار نکل جائے. بے اختیاری تو کسی میں جو ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ بہت زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ جسم کی حرارت بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہو جاتی تو لبالب بھر جانے کے نتیجے ابل پڑتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. کبھی خواب میں سے مناظر دیکھتا کہ جس کی وجہ سے خود بخود نکل آتی ہے. تو یہ دونوں طریقے سے ہوا کرتے. بے اختیار نکل گئے، اس کے جو ہے اختیار ہی میں نہیں رہا. یہ دونوں صورتوں میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اپنی جگہ پر برقرار رہے. بے اختیاری طور پر جیسے وہ واقعے میں بتایا، یا جو ہے خواب میں یا جو ہے جاگتے میں. کچھ لوگ جو ہے بہت جوشیلے ہوتے ہیں، ان کو کوئی عورت پر نگاہ پڑ کے تو نکل جاتے ایک دم، اتنا جوش ہوتا ہے ان کا. تو وہ جی جی
کس کا؟ ہاں صحیح ٹھیک. اچھا پریکٹیکل کیا ہو تو اس کو بتاؤ. اچھا تقریر کے بغیر ہی ایسی بنا. نہیں ہوگا، صرف یہ کہ گناہ گار ہے، کیونکہ جو ہے وہ انسانوں کے دخول سے انسان مجرم ہوتا ہے، آلات کے دخول سے مجرم نہیں ہوتا ہے، لیکن گناہ گار ہے کیونکہ یہ غیر شرعی طریقے سے لذت اٹھا رہا ہے. ان آلات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی ہو. اب وہ کیا کیا چیزیں بناتے ہیں وہ تو بہرحال آپ انٹرنیٹ پر ملاحظہ کرتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بہت اچھا سوال ہے. اگر وہ ذہن میں شہوانی چیزیں سوچتا ہے، لڑکی کا تصور لاتا ہے اور اس کے ذریعے سے نکالتا ہے تو یہ بھی اختیاری طریقہ شمار ہوگا. اگر وہ سوچ 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 کر کے جان بوجھ کے اس طرح نکال دیتا ہے تو یہ بھی استمنا کہلائے. لیکن اتفاق سے چل رہے تھے، راستے میں جو ہے لڑکی آ گئی اور اس کے نظر ایک دم فارغ ہو گئے تو وہ جو ہے استمنا نہیں کہلائے گا، وہ جو ہے بے اختیاری کہلائے گا. تو طریقے میں فرق ہے. ہاں دوسری نظر میں بھی بے اختیاری اس لیے کہ وہ دوسری نظر میں گناہ گار ہے لیکن اختیاری نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ خالی دیکھتے ہی نکل آئے گی یعنی وہ تو اتفاق سے نکل گئی یعنی. ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوچنے سے تو اگر کوئی اتنا دیکھتا ہے، اتنا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اسی سوچنے میں اختیار سے سوچتا رہتا ہے اور اختیار سے دیکھتا رہتا ہے اور پتہ ہے کہ منی نکل جائے گی پھر بھی دیکھتا رہتا ہے تو پھر وہ اختیاری کہلائے گا. لیکن اتفاق سے نگاہ پڑتی ہے، دوسری دفعہ بھی نگاہ پڑ جاتی ہے اور اتفاق سے نکل گئی، وہ یہ اتفاق سے جو نکل جائے وہ اختیاری نہیں کہلائے گا. وہ ایک آدھ دو دفعہ سے عام طور پر تو نہیں نکلتی، لیکن اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے تو وہ بے اختیاری کہلائے. ہاں مگر یہ کہ کسی کو عادت ہو کہ اگر ایک کی مرتبہ دوسری مرتبہ دیکھیں فوراً نکل جائے گی، اس کو پتہ ہے تو پھر اختیاری کہلائے گا، پھر وہ نہیں کرے. وہ انسان کی اپنی کیفیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی جب پتہ ہے کہ دوسری دفعہ دیکھوں گا تو نکل جائے گی تو پھر اختیاری ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی آدمی بے اختیاری طور پر اس کی منی خارج ہو جائے، چاہے وہ سوتے میں ہو چاہے جاگتے میں ہو، دونوں صورتوں میں بے اختیاری سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ انسان جب رات کو سو کے اٹھا
اور یا روزے میں سو کے اٹھا تو اٹھتے وقت دیکھا کہ ایک دم منی خارج ہو رہی ہے، تو اس وقت روکنا واجب نہیں ہے، اور روکنا واجب بھی نہیں ہے، اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، گویا کہ یہ وہ نیند کسی کیفیت تھی اسی میں جو ایک دم نکل گئی، یعنی اٹھا اور ایک دم جو ہے نکلنے کی کیفیت ہو گئی، تو روکنا بھی واجب نہیں ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص کو پتا ہے کہ میں سو جاؤں گا تو منی نکلے گی روزے کی حالت، تو کیا سونے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں سونے کی اجازت ہے، چاہے اس کو پتہ بھی ہے کہ نیند میں بے اختیاری جو ہے وہ منی نکل جائے گی، پھر بھی سونے کی اجازت ہے، چاہے وہ سونے کے بعد منی نکلے یا منی نہ نکلے، سونے کی اجازت ہے۔ سونے میں اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ میں سوؤں گا تو روزے کی حالت میں منی نکل جائے گی، پھر بھی سونے کی اجازت دی گئی ہے۔ سونے کی اجازت جو طبیعی کام ہے اس کی اجازت دی جاتی ہے، چنانچہ پتہ ہونے کے باوجود کہ منی نکلے گی اس کے باوجود سونے کی اجازت ہے۔ ایک آدمی جس کی کچھ منی بے اختیاری طور پر نکل گئی، اب وہ تو روزے کی حالت میں بے اختیاری تھی اس لیے تو وہ تو معاف ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر جو ہے وہ پیشاب کرے گا تو پیشاب کے اندر تھوڑی تھوڑی بقیہ جو منی نالی میں رہ گئی ہے وہ بھی نکلے گی، یہ تو ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، اس کے نتیجے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کہتے نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پیشاب کرنے کے دوران جو منی خود بخود خارج ہوگی تو پیشاب ہم اختیار سے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ منی کا جو باقی حصہ ہے وہ بھی نکل رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ اسی طرح ہوتا یہ کہ انسان جب غسل کر لیتا ہے تو غسل کے بعد اس کو پتا ہے کہ پیشاب کے اندر تھوڑی تھوڑی منی خارج ہوگی، تو غسل کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی منی خارج ہونے کا جو خطرہ موجود ہوتا ہے، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ نکلے گی غسل کے بعد، تو پھر بھی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ غسل کرے، لیکن نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب آ جائیے، کوئی آدمی جان بوجھ کے ارادہ رکھتا ہے کہ وہ انسان صحبت کے ذریعے سے اپنے روزے کو توڑ لے گا، اپنے جان بوجھ کے ارادہ رکھتا ہے اور صحبت کے ذریعے سے ارادہ رکھتا ہے کہ میں اپنا روزہ توڑ دوں گا، اپنا روزہ توڑ رہا ہوں انہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر اتفاق سے صحبت کرنے گیا اور اس کے باوجود جو ہے منی خارج نہیں ہوئی اور دخول بھی نہیں ہوا، تو کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کہتے ہیں اگر اس نے نیت کو فوراً پلٹایا نہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر نیت کو پلٹا بھی لیا تو یہ روزہ امساک کر کے جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہے گا، لیکن ایک قضا بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر انجام دینا ضروری ہے، کیونکہ انسان کبھی جو ہے ہوتا ایسا ہے کہ انسان سے کبھی وہ کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایک جو ہے چھوٹا سا واقعہ سنیں، ایک بہت بوڑھا آدمی تھا بیچارہ، وہ کہا کرتا تھا اپنی بیگم سے کہ چلو پانی گرم کرتے ہیں، اگر کام ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ چائے بنا کے پی لیں گے۔ چائے تو پی جا سکتی ہے، کام ہو گیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہوا تو ہمارا چائے تو ہے نا، تو پانی گرم کرنے کا فائدہ تو نکلے گا نا کچھ نہ کچھ، تو کبھی کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح تو پھر بھی وہ روزہ تو چلا گیا، دخول جہاں بھی ہوگا، یعنی انسانوں میں دخول ہو جو آلات بنے وہ نہیں،
انسانوں میں دخول ہو تو اس کے نتیجے کے اندر اس کا جو ہے، انسان بھی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار، حیوانات میں بھی دخول ہو تو وہ دخول کہلائے گا بہرحال، لیکن آلات کا دخول نہیں مانا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر دخول ہو گیا، چاہے منی خارج نہ بھی ہو، تو پھر بھی جنابت ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا ہے، کفارہ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ جان بوجھ کے کر رہے ہو تو اس لیے جو ہے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارادے کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں رہا ہے، جیسے وہ بوڑھے کا ابھی صاحب کے سامنے پیش کیا، پانی گرم کیا ہوا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں چائے بنا کر پی لیں گے، کوئی بات نہیں ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے نہیں کبھی کبھی، یہ کبھی کبھی انسان کا ارادہ صحبت کا نہیں ہے، بلکہ خالی جو ہے ٹچنگ کا ہے، لیکن صحبت کا ارادہ نہیں، اور اتفاق سے ٹچ کرنے میں ہی جو ہے فارغ ہو گیا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ پکا اطمینان تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ٹچ کیا ایک دم فارغ ہو گیا۔ انسان کی کیفیتیں مختلف ہوا کرتی، کبھی بہت دیر بھی لگ جاتی، کبھی ایک دم فارغ ہو جاتا، ایک دم کیفیتیں مختلف ہوا کرتی آدمی کی۔ حالانکہ اس کو اطمینان تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اتفاق سے خارج ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں منی نکل جانے کے باوجود بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اتفاقی طور پہ۔ جب اطمینان ہو کہ نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے نہیں ہے، پھر بھی فارغ ہو گیا، تو اس وقت اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اطمینان نہیں تھا اور اس نے ہاتھ لگا دیا اور ہاتھ لگانے سے فوراً جو ہے وہ فارغ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو امساک کرنے کے بعد آئندہ اس کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ چنانچہ یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی اپنی روزہ توڑنے کی کیا نیت تھی۔ روزہ توڑتے وقت اطمینان تھا کہ میں روزہ توڑوں گا اور مجھے جو ہے فارغ ہی ہونا ہے، تو جو ہے اگر دوبارہ نیت نہیں پلٹائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دوبارہ نیت کی تو پھر بھی اس کو امساک کرنے کے بعد آئندہ قضا بھی کرنا ہے، احتیاط واجب کیوں نہیں۔ لیکن اگر ارادہ ہی نہیں تھا توڑنے کا، اتفاقی طور پر خالی ٹچ کیا تھا نکل گیا ایک دم۔ کبھی کبھی انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نہیں کہ ایک دم جو ہے نکل آتی، اس کو جتنا بھی کنٹرول کرے ایک دم کبھی کبھی نکل آتی۔ ایسی صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ کوئی قضا و کفارہ ہے، بلکہ یہ جس طرح غلطی سے انسان کھا لیتا ہے یا بھولے سے کھا لیتا ہے، اس کی طرح ہے کہ اس کی طرح اتفاق سے غلطی سے اس طرح ہو جائے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ